بھی ان کی توہین نہیں کرنی، شرم و حیا کو سامنے رکھنا ہے۔ شرم و حیا والے پہلو کو اگر ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں آج، اس کی بھی بہت ضرورت ہے، اور اگر یہ ظاہری ہے ہم جیسے اپنی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ تو زبان کا بھی شرم و حیا اس میں آتا ہے۔ اگر آپ ادائیگی الفاظ ہے تو یہ بھی اسی ایک پہلو میں جاتا ہے کہ اگر آپ زبان سے کچھ ادا کر رہے ہیں تو اس سے بھی اگر بے حیائی پھیلتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آج کل یہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، دو تین چیزیں میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو مفتی صاحب نے جو صحیح بخاری کی حدیث پاک بیان کی، ابھی ہم آؤٹ آف پروگرام سے پہلے مفتی سخاوت صاحب کے ساتھ ایک ڈسکشن کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایسی روایت ہو، وہ چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، اگر اس کے اندر کسی بھی صحابی یا کسی بھی بڑی ہستی کے لیے کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو، جو نکلتا نہ بھی ہو، کچھ بد نیت ہی نکال سکے، ہم تو ظاہر ہے اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے، تو اس کو بیان کرنے سے، چاہے وہ بڑی سے بڑی کتاب میں ہی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ قرآن میں نہیں ہے، بہرحال اس کا انحصار روات پر ہے، اور بہرحال اس کو کئی کانٹیکسٹ میں اور کئی احتمالات میں پیش کیے جانے کی امکانات موجود ہیں۔ تو لہٰذا جو حیا کا پہلو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ایسے ہی ہے جیسے بیان کیا، اور اس پر میں اضافہ بھی کروں گا۔ لیکن یہ جو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا دار تھے، اور سب کو جو حیا، جس کو جو میسر آئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور حضور کی وجہ سے میسر آئی۔ وہ ابو بکر صدیق ہوں، وہ عمر فاروق ہوں، وہ سیدنا عثمان ہوں، وہ مولا علی ہوں۔ تو لہٰذا یہ سب چیزیں اس لیے ہیں، تو ایسی کسی بات کو ہمیں تھوڑا اور انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا، یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، یہ وہ ہمیں ہر شے ملی ہے پلیٹ میں رکھ کے، میں نے سیدنا عثمان کو اور حضرت علی کو اور عمر فاروق کو یہاں سے پڑھا ہے، سمجھ آئی ہے؟ کبھی ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اسلام کو پایا ہے، مطلب آپ اندازہ کر لیں۔ بلال حبشی کو دیکھیں، ابو بکر صدیق کو دیکھیں جن کو حرم پاک میں مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت علی اور صحابہ کو دیکھیں، کیا کچھ حال کیا گیا۔ تو سر ہوتا یہ ہے کہ جس نے قیمت بھری ہو نا، اس کو سودے کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مہنگا ملا ہے۔ ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا، دیکھیے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ سب انسان تھے، غیر معصوم تھے، سمجھے؟ ان کی کسی ایک بات کو پکڑ کے آج ہمارے ہاں بد زبانی پکڑتا بندہ، جو اس کے اندر طبیعت کے اندر باطن ہے، بد باطنی ہے، وہ ساری کی ساری لگاتا جاتا ہے۔ جبکہ ان کی سیرت کیا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دفعہ جامع مسجد کوفہ جا رہے تھے نماز پڑھانے، تو ایک سفید داڑھی والا بندہ تھا، بزرگ یہودی، وہ آگے آگے چل رہا تھا، تو آپ نے ایک قدم ذرا سلو چلے، تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی آگے چلے، آپ نے فرمایا میں بزرگ آدمی ہے، تو اس کے حیا میں ایک قدم پیچھے چل رہا۔ تو یہ اگرچہ کہ روایت کمزور ہے، اس پر محدثین نے اعتراض کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو مفہوم ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ یہودی ہے، تو فرمایا مجھے تو اس کے سفید بالوں کا حیا ہے۔ تو اب ہمارے معاشرے میں سے حیا اٹھ گئی ہے، سمجھ آئیے؟ ایک ہوتا ہے چیز کو علمی کانٹیکسٹ میں، کسی سے علمی اختلاف ناجائز نہیں ہے، علمی کانٹیکسٹ میں بیان کرنا بھی میری یوٹیوب چینل پہ سیریز چل رہی ہے، خلفائے راشدین کا منہج اجتہاد اور عصر حاضر میں اس سے استفادہ کی صورت تھی۔ اس میں میں نے صراحت سے بتایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سے معاملات میں اجتہاد کیے جو رسول اللہ نے اپنے دور میں اور حکم دیا تھا، اب تمدنی ضرورت اور تھی، انہوں نے نیا اجتہاد کر دیا۔ پھر سیدنا عمر نے بہت سارے احکام سیدنا ابو بکر کے اجتہادات کے لے لیے، بہت سارے احکام بدل دیا۔ حضرت عثمان نے ایسا کیا۔ تو کسی کی بات کو لینا یا کسی کی بات کو چھوڑ دینا اور اپنی رائے قائم کر لینا، یہ غلط نہیں ہے، اس کی تو ہمیں تربیت دی گئی ہے، چونکہ قرآن اور سنت اصول اور قواعد اور ضوابط کا علم ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے قیامت تک ہر پیش آمدہ مسئلے پر اس کی روشنی میں ہدایت لینی ہے، سمجھ آئیے؟ یہ بنی بنائی چیز نہیں ہے، اس پر اصول فقہ کیوں وضع ہوا، یہ اصول اور ضوابط کیوں علماء نے اور زندگیاں کھپائیں، اور یہ علوم و فنون۔ لیکن آپ اس بنیاد پر اتنی بڑی شخصیت کہ جس کے پیر کی خاک اور دھول تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، آپ زبان درازیاں کریں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو لہٰذا اگلی نوجوانوں کو، اگلی نسل کو یہ بتانا ہے کہ یہ وہ بڑے ہیں جن کے خون، پسینے اور مال بنیادوں میں لگے تو اسلام آگے منتقل ہوا۔ چار لوگ ہیں جن کا مال اسلام کی اگر ایک عمارت ہو نا، جس طرح یہ ہمارے چینل کی عمارت ہے، اس کی بنیادیں بنی ہوگی نا مفتی صاحب، وہاں کچھ پڑا ہوگا، تو اسلام کی بنیادوں میں بھی کچھ پڑا ہے۔ پہلا مال جو اسلام کی بنیاد میں پڑا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا پڑا ہے، حضرت ابو طالب کا پڑا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بہت دیکھا جائے نا، تھوڑا بعد میں حضرت عثمان، پتہ ہے آپ کو، بڑے اولین اسلام قبول کرنے والوں میں، بعد والوں میں نہیں ہے۔ تیسرا اگر کوئی مال پڑا ہے، اور خاص طور پہ غزوات میں، چونکہ یہ لوگ پہلے چلے گئے تھے اللہ کے پاس، سیدہ خدیجہ وصال فرما گئی،
غزوات میں، اور یہ جو ابھی مفتی صاحب نے بتایا اپنا، انہوں نے مفتی غلام اپنا سخاوت صاحب نے فرمایا، یہ جو 600 اونٹ سے بات چلی 900 اونٹ تک اور پھر 100 گھوڑے، حضرت یہ پوری زندگی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک غزوے کی بات ہو رہی ہے، ایک غزوے کی بات، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک موقع ہے، یہ ایک موقع ہے۔ اچھا اب جب بزنس مین آدمی ہوتا ہے، اب ایک علاقے میں پانی کی ضرورت ہے اور یہ بالکل جائز ہے اگر کوئی پانی لے کے اس کا کاروبار کرنا چاہے، ٹھیک ہے، آپ سیکریفائس دیکھیں ان لوگوں کے، یعنی انہوں نے ہر شے اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں میں ایسے ڈالی جیسے ڈالنے کا حق ہے، جیسے ڈالنے کا، انہوں نے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، انہوں نے دنیا اس طرح پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھی صحابہ کرام نے جیسے رکھنے کا حق ہے، اور ہم نے ان کی محض تعظیم اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، ہم 2-4 باتوں کو لیتے ہیں اور اس سے آگے چلا لیتے ہیں، ہم ہر بندے کو پتنی معیار نبوت پہ کیوں پرکھنے لگتے ہیں، یہ بڑی خرابی ہے۔ آپ ایک دو اور پھر دوسری اگلی بات ہے، طبیعت کے خواصے بھی ہیں جہاں پہ ہمارے یہاں، خاص طور پہ صحابہ کرام کو لے کے اور پھر اہل بیت اطہار کو لے کے، کوئی ادھر سے کیڑے نکالنے لگ جاتا ہے، کوئی ادھر سے کیڑے یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ایک رسول اللہ کے دست میں ایک ہے، عمل کی طرف ایک رسول اللہ کا دست میں اہل بیت ہے اور ایک رسول اللہ کے دست میں وہ ہے صحابہ کرام ہے۔ اگر رسول اللہ ابو بکر صدیق کو نماز کے لیے آگے کرتے ہیں تو ابو بکر امام ہو گئے، اور ابو بکر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، تو آل کو کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم نے جوڑ کے چلنا ہے۔ یہ جب سے تفریقوں والے معاملے شروع ہوئے ہیں یا افضلیت و مفضولیت والے معاملے شروع ہوئے ہیں اور زبردستی یہ جو اللہ کے کام ہے ہم نے پکڑ لیا کہ میں فلان و افضل آخنا ہے، میں فلان و مفضول آخنا ہے، یہ سارے ہی افضل ہیں، ان میں کوئی کم فضیلت والا نہیں ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اللہ کے کام نہیں کرنے، بندے کا کام یہ ہے کہ یہ ہیں، اللہ نے کہہ دیا محمد رسول اللہ، جو آیتیں پڑھی والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء، آپ نے ان میں سے یہ سب سیرتیں ہیں، یہ سب نمونے ہیں، یہ سب ستارے ہیں، کسی ایک کو بھی پکڑنے کامیاب ہوں گے، آپ پکڑنے والے بنے، زبانی کلامی باتیں، زبانی کلامی باتیں۔ صاحب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا کہ صفت غنا والی، وہ ایک بات ایسی تھی کہ جو عصر حاضر میں بھی اس کو اگر دیکھا جائے تو بڑی فضیلت والی، بڑی اہمیت والی ہے، کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کنویں کو خریدا، خرید کے وقف کر دیا، اب اگر اس کو آگے بیچنا چاہتے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بزنس کرنا چاہتے تو 10 گنا کیا وہ لاکھوں گنا کما سکتے، اور وہ جائز بھی تھا، ہاں جی جائز تھا بالکل، لیکن آپ نے کیا کیا کہ اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی ہر موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ حافظ صاحب کسی کا مال ہوتا ہے، اس کا صدقہ جاریہ کچھ وقت تک رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ آج بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ مدینہ کے اندر، عرب کے اندر موجود ہے، اور اس سے امت فیض پا رہی ہے۔ اگر آپ آج بھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو کنواں تھا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کو جمع کیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوتا ہے، کچھ باغات ایسے ہیں کہ جس کی آمدن اس میں جمع ہوتی ہے اور امت آج اس سے فیض پا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کا صدقہ جاریہ وہ 1 سال کے لیے رہتا ہے، کسی کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ 2 سال، 5 سال، 10 سال، صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی حضرت، بلکہ کئی ہوٹلز ایسے ہیں عرب کے اندر کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وقف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے وہ اصل نمایاں پہلو کہ جب بھی کوئی بندہ نیت خالص کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے مال کو قربان کرتا ہے دین اسلام کی ترویج کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ کو اتنا، وہ مجھے حدیث یاد آ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ادنا سا مال خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، کیسے کہ جیسے تم ایک اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو نا، اس کو بڑا کرتے ہو، تو کل قیامت کے دن تم دیکھو گے وہ پہاڑوں کی طرح بڑا ہے، تم کہو گے مولا کریم میں نے تو ایک کھجور صدقہ کی تھی تو یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارے اس عمل سے راضی ہو گیا تھا، اس وجہ سے تمہارا یہ ثواب اتنا زیادہ بڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام حضرت عثمان بن عفان ایسے ہیں کہ جن کو کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو نمایاں حیثیت، ایک پہلو تو یہ ہے نا، ایک پہلو یہ بھی ہے تاریخ عالم کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی کہ جس شخصیت کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے رہی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی شخصیت کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا، یہ حاصل ہوا ہے تو حضرت عثمان بن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے حضرت سیدہ رقیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہا، وہ آپ کے نکاح میں رہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. یہ وہ ایک نمایاں پہلو ہے جو کسی اور کو میسر نہیں ہے. کوئی صداقت کے رتبے پہ فائز ہو سکتا ہے، کوئی عدالت کے رتبے پہ فائز ہو سکتا ہے، کوئی سخاوت کے رتبے پہ فائز ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا ایک نمایاں پہلو ہے کہ جس پر حضرت آدم علیہ السلام، یہ صرف ایک امت کی بات نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی اور شخصیت کو یہ مقام حاصل ہوا ہی نہیں. کسی اور شخصیت کو یہ مقام حاصل ہے. ذو النون